اب اگر میں یہ کہوں کہ جس کے پاس آئی فون ہے، فیس ٹائم ہے، وہ تو اپنے گھر بیٹھے کسی سے بھی دو بدو بات کر سکتا ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس کو ملنے کے لیے جانا ہے یہ ہے نا بات تو ہو جائے گی فیس ٹائم پہ، لیکن ان پرسن دو بدو تو نہیں ہوگی۔ اب ان کو جو ہوش و حواس میں ہی دیدار ہو جاتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ طفل نوری کا تعلق فخر سے ہے، جبکہ جثہ توفیق الہی کا تعلق عشق سے ہے۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ طفل نوری والے تو اللہ کا ہوش و حواس میں دیدار کر سکتے ہیں، لیکن جثہ توفیق الہی والوں کو مراقبے کے ذریعے دیدار ہوتا ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ جس کے پاس آئی فون ہے، فیس ٹائم ہے، وہ تو اپنے گھر بیٹھے کسی سے بھی دو بدو بات کر سکتا ہے، لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس کو ملنے کے لیے جانا ہے یہ ہے نا بات تو ہو جائے گی فیس ٹائم پہ، لیکن ان پرسن دو بدو تو نہیں ہوگی۔ اب ان کو جو ہوش و حواس میں ہی دیدار ہو جاتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ جو طفل نوری ہے اسی کو دیکھتے ہیں نا، اس لیے ہوش و حواس میں نظر آ جاتا ہے۔ جثہ توفیق الہی مراقبے میں نکل کے پھر وہ رب کے پاس جاتا ہے۔ اصل دیدار وہی ہے جو جثہ توفیق الہی کے ذریعے ہوتا ہے، اصل دیدار وہی ہے۔ جس طرح یہ انڈیا میں سنیاسی بابا ہوتے ہیں، اگوری بابا جو ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ شمشان گھاٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی بھی ڈیڈ باڈی آتی ہے اس کی چتا کو جو آگ لگاتے ہیں، اس وقت یہ اگوری بابا بیٹھ جاتے ہیں ادھر ادھر، اور اس بندے کے اندر سے جو لطیفہ نفس نکلتا ہے اس کو یہ قابو میں کر لیتے ہیں۔ لطیفہ نفس کو اس کو قابو میں کر کے پھر وہ جنتر منتر پڑھ کے اس کو شکتی دیتے ہیں، وہ لطیفہ نفس کو شکتی دیتے ہیں۔ پھر اگر کسی کے اوپر کوئی جادو وادو کرانا ہو، جیسے کوئی بندہ آیا جی مجھے فلاں پہ جادو کرانا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اتنے بکرے لا کے کاٹو، پھر وہ بلی چڑھاتے ہیں بکروں کی، 10 بکرے 11 بکرے، ان کا خون جو ہے اس ٹپکاتے ہیں، اس کو بہت طاقتور بناتے ہیں۔ پھر جب وہ طاقت پکڑ جاتا ہے، جس بندے کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے اس مخلوق کو بھیجتے ہیں، وہ مخلوق اس کے اندر گھس کے اس کے گردے پھاڑ دیتی ہے، دل پھاڑ دیتی ہے، یہ سارے کام کرتی ہے۔ یہی چیز روحانیت میں ہوتی ہے۔ یہ جو تمہارے اندر مخلوق ہیں، ان کو نور پہنچا کے، ان کو نور پہنچا دیتے ہیں نا، ان کو نور پہنچا کے کسی کے اندر سینے میں بھی ڈال دیں، وہ راتوں رات جو ہے ولی بن جائے۔ وہ نیگیٹو ہے، یہ ہمارا طریقہ پازیٹیو ہے۔ وہ جو آگ کے سامنے بیٹھ کے پاٹ کرتے ہیں، وہ اس نار کو، اس کی شکتی کو اپنے آتما کے اندر گھساتے ہیں، اس لیے وہ آگ کے پاس بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ وہ آگ کی جو تپش ہے وہ اس کے اندر جاتی ہے، وہ شکتی دیتی ہے اس کو، وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تم اس میں اللہ یا بھگوان یا رام یا اوم کے نام سے وہی شکتی بناتے ہو، پھر وہ شکتی تمہاری آتما کو جا کے مضبوط کرتی ہے، اسٹرانگ بناتی ہے، پھر وہ بھی پرواز کرتی ہے، پھر تم ادھر بیٹھے رہنا، یہ ادھر سے نکل گئی اور اب کے پاس پہنچ جائے گی۔ ابھی 2-3 ہفتے پہلے 2 دن کے لیے کسی جگہ پر سیل میں گزارنے پڑے، تو میں نے سوچا کہ ٹرائی کرتے ہیں، تو میں نے اپنے جثے کو کہا کہ فلاں کے سامنے جا کے یہ پیغام دو، تو وہ جثہ گیا، اس کے کان میں خسر پسر کر کے آ گیا، بتا بھی دیا، بول دیا میں نے جا کے یہ تجربہ کیا۔ تو اس لیے تم کو پیغام دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ فون وغیرہ کے محتاج نہیں ہوتا فقیر، وہ یہاں چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا لطیفہ اخفا بولے گا، تم کو بھی نظر نہیں آئے گا کہ وہ بولا ہے، لیکن آواز جائے گی، آواز جائے گی۔ پوتھی پڑھ پڑھ جگ مواں پنڈت بہا نہ کوئے،
ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए. یہ وہ شکشا ہے جس سے انسان جو ہے ایک عام انسان نہیں رہتا، اس سے وہ رب کا دوست بن جاتا، کیونکہ یہ اندر جو اسپرچول سسٹم ہے نا، اس اسپرچول سسٹم کو وہ ایکٹیویٹ کر لیتا ہے. تمہارے اندر ایک روح نہیں ہے، ایک آتما نہیں ہے، تمہارے اندر 7 آتما ہیں، اور ان 7 آتماؤں سے 9 چیزیں اور نکلتی ہیں. 16 آتما تمہارے اندر موجود ہیں. اگر تم ان سب کو جگا لو اور رب کے نام کا نور اور شکتی اس کو پہنچا دو، تو تم سوچو کہ دیکھیں کعبے میں کیا ہو رہا ہے، یہ ادھر پہنچ گئی، دیکھیں حضور پاک کیا کریں، یہ ادھر پہنچ گئی، جدھر چاہے ان کو بھیجو، تم ادھر ہی بیٹھے رہو. اس کو صوفی کہتے ہیں نا. تم نے سوچا کہ دیکھو ممبئی کے آستانے میں کیا ہو رہا ہے، یہ ادھر سے نکلی ادھر پرواز کر کے چلی گئی، تو لوگوں نے محسوس کیا کہ بھئی وہ موجود ہیں، بھلے نظر آئے نہ آئے محسوس کریں گے.